حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نماز ظہر کی 4 رکعتیں ادا فرمائیں اور پھر ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، اور ذوالخلیفہ میں نماز عصر کی 2 رکعتیں ادا کی، قصر نماز پڑھی، پھر آپ صبح تک وہاں ہی رہے، پھر آپ بیدار سواری پر سوار ہوئے یہاں تک کہ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی تحمید، تسبیح اور تکبیر بیان فرمائی، پھر حج اور عمرہ کا احرام باندھا اور لوگوں نے بھی حج اور عمرہ کا احرام باندھا، اور جب ہم مکہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جنہوں نے صرف حج کے لیے احرام باندھا تھا حکم دیا کہ وہ احرام کھول دیں، یہاں تک کہ جب یوم ترویہ ذوالحجہ کی 8ویں تھی تو انہوں نے حج کا بھی احرام باندھا۔ حضرت انس کا کہنا ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کو کھڑا کر کے اپنے ہاتھوں سے نہر کیا، قربانی کے 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ ہر ایک اپنی عمر کے 1 سال کے عوض اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، جو کہ آپ کی عمر مبارک کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ جو تھے وہ ذبح کیے اپنے ہاتھ سے، اپنے زندگی کے ہر 1 سال کے عوض جو ہے وہ 1 اونٹ ذبح کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو ہے وہ زندگی مبارک کی طرف یہ اشارہ دیا کہ 63 اونٹ جو ہے وہ اپنے آپ کی 63 سالہ زندگی مبارک تھی اس کی طرف اشارہ تھا، اور باقی جو تھے اونٹ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ذبح کیے، 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے اور باقی جو تھے وہ حضرت عمر نے ذبح کیے، حضرت علی نے ذبح کیے۔ اور رسول اللہ نے مدینہ طیبہ میں 2 مینڈے، ایک اپنی اہل بیت کی طرف سے اور ایک جو تھا وہ اپنی امت کے اس شخص کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکتا ہو، ذبح کیے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہ ایک تو اپنی طرف سے کیا اور اپنی اہل بیت کی طرف سے کیا، اور ایک اپنی امت کے اس شخص کی طرف سے کیا جو قربانی نہیں کر سکتا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد تھا اپنی امت کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے زیادہ جو ہے وہ ہر وقت اس سوچ میں رہا کرتے تھے کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بڑی فکر کیا کرتے تھے، تو اس لیے لہذا جو ہے وہ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ کوشش کیا کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اس کی پیروی کیا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا کرے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس بات سے خوش ہوں اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں پر جو ہے وہ فخر محسوس کریں کہ میری امت جو ہے وہ کتنی میری فرمانبردار تھی، اور جو میں نے احکام جو ہے وہ اپنی امت کو بتائے انہوں نے اس پر عمل کیا، کیونکہ قیامت والے دن اتنی ایسی امتیں ہوں گی، کوئی نبی ہوں گے جس کے ساتھ صرف 2 لوگ ہوں گے، کوئی نبی ہوں گے جن کے ساتھ 10 لوگ ہوں گے، کوئی نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 20 لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ 100 لوگ ہوں گے۔ تو نبی اکرم کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ تبلیغ میں لگا دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں لگا دی، مگر لوگ جو ہے وہ ان کی طرف نہ آ سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کی امت ہوگی، اور آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے آگے بلایا جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر فخر محسوس کریں گے کہ میں نے لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ کی، اللہ کی طرف بلایا، تو لوگوں جو ہے میرا وہ پیغام قبول کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بھی فخر محسوس کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں جو ہے وہ اتنی مال دیا ہے تو ہم ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کریں، اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس شخص کی طرف سے کریں جو قربانی نہیں کر سکتا، کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس شخص کو دے جو قربانی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق دے۔